جس حدیث کا راوی مدلس ہو اور تدلیس سے کام لے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، برائے نوازش ان دونوں اصطلاحات کی وضاحت کر دیں۔ مسئلہ 36 میرا ریکارڈڈ موجود ہے۔ مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کا نام چھپا کر کسی دوسرے استاد سے روایت کر دیتا ہے اور بیچ میں اس شخص کا نام چھپاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو وہ اپنی سند کو عالی کرنا چاہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام اور اپنے درمیان واسطے کم کرنا چاہتا ہے، یا اس کا اپنا استاد جس سے اس نے وہ حدیث سنی ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتا ہے اور اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کا نام بیچ میں لیا تو میری روایت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پھر محدثین نے یہ پیٹ رول کر دیا کہ جو مدلس ہے نا، سارے تدلیس نہیں کرتے، 300-350 راوی ہیں جو تدلیس کرتے ہیں، زیادہ تر نہیں کرتے۔ امام شعبہ کا قول ہے صحیح سند سے کہ میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدلیس کو، لیکن باقی محدثین یہ کہتے ہیں کہ تدلیس کرنے والا اگر پتہ چل گیا اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا، راوی تو سچا ہے نا، سچا راوی ہے، وہ حدثنا یا اخبرنا کہہ کے روایت نہیں بیان کرتا کہ مجھے اس نے حدیث بیان کی، مجھے اس نے خبر دی، بلکہ وہ کہتا ہے ان فلاں سے روایت ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں سے سنا یا فلاں نے مجھے کہا، تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بیچ کو بندہ ہے۔ تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی، سما کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ اس کی سما کی تصریح نہیں ملتی۔ اگر نہیں ملے گی، جیسے بغیر رفع الیدین والی روایت 257 جامعہ ترمذی کی، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اخبرنا حدثنا کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے، انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے، اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا، تو یہ ان سے روایت کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھے، اگر میں کہوں کہ جی میں بیان کروں آپ سے کہ جی محمد علی جناح نے فلاں جلسے میں یہ تقریر کی، آپ جب اس کو بیان کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ہمیں علی نے خبر دی اور اس نے یہ بات بتائی۔ اب یہ روایت تو پوری میں نے بیان نہیں کی کیونکہ میں تو محمد علی جناح کے زمانے میں زندہ ہی نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے 48 میں، میں پیدا ہوا 77 میں، تو مجھے بیچ میں راوی بتانا پڑے گا۔ ان کہہ کے تو ہم سارے ہی روایت تدلیس ہم سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم تو ٹی وی کے کہنے والے اور خبروں کے اوپر ہی روایت ان سے ہی سارے کر رہے ہوتے ہیں نا، تصدیق تو سند پوری ہونی چاہیے۔ ہاں میں پھر اگر کہوں کہ اگر میرے نانا ابو میٹرک کے سٹوڈنٹ تھے، انہوں نے محمد علی جناح کا جلسہ اٹینڈ کیا، اس میں انہوں نے یہ بات سنی اور انہوں نے مجھے خود بتائی، تو اب یہ چین مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر میرے نانا ابو نے زمانہ بھی پایا ہوا ہے محمد علی جناح کا اور وہ بھی اپنے کسی دوست سے سن کے بیان کر رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی میں نے سنا، وہ کہیں گے کہ فلان کا یہ کہنا ہے کہ اس نے سنا۔ اور اگر وہ بیچ میں سے اپنا دوست نکال کے ڈائریکٹ محمد علی جناح کی مجھے تقریر سنائیں گے تو پھر وہ آن والا کام کر رہے ہوں گے، حدثنا اخبرنا نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ تو مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی، صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اس میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔